اس لیے میرے دل کو درخواست ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں کی دلدل سے نکالنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، ورنہ اس دلدل کے اندر یوں دھنس جائیں گے جیسے قارون دھنس گیا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ ایک طرف اس کے خدم و خشم کی یہ صورتحال، اس کی جلال و جلال کی یہ صورتحال کہ بڑی بڑی اونٹ کی جماعت اس کے صرف خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ خزانے کتنے تھے وہ اللہ ہی جانتے، لیکن جب تباہی کا وقت آیا گناہوں کی وجہ سے تو فرمایا قرآن پاک نے فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اس کے سارے خزانوں کو بھی ڈلوایا۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ یتجلجل الی یوم القیامہ، اپنے قد کے بقدر وہ روزانہ کی بنیاد پہ زمین میں اور دنس رہا ہے۔ جتنا اس کا قد تھا آج بھی اتنا دنسا ہے، کل بھی اتنا دنسا تھا، کل آنے والے میں بھی اتنا ہی دنسے گا، روزانہ اتنا زمین میں وہ گھستا جا رہا ہے، دنستا جا رہا ہے۔ تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر گناہوں کے مختلف نام آئے ہیں، لیکن مقصود سب سے اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے اس کو آپ معصیت کہہ لیں، چاہے اس کو ذنوب کہہ لیں، چاہے اس کو سیئہ کہہ لیں، چاہے اس کو خطا کہہ لیں، چاہے اس کو اسم کہہ لیں، فسوق کہہ لیں، فساد کہہ لیں، جیسے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لیکن جو ایمان والا ہے وہ ان گناہوں کی 7 قسم میں سے کوئی بھی ایک قسم کا مرتکب ہونے کے لیے ہمت نہیں کرتا، اس میں ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری اللہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین پوچھے گا کون ہے؟ کہ جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں میں نے آج شراب پی ہے، میں نے آج لڑائی کی ہے، میں نے آج فلاں کی عزت کو اچھالا ہے، میں نے آج فلاں کا گناہ کرنا اوپر سے فخر کر کے بتلانا۔ اللہ ایسوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ گناہ ہو گیا اب رب سے معافی مانگو، بجائے اس کے کہ معافی مانگ